ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آیت کا آج ترجمہ لے کر آئے وہ آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس میں پروردگار انسان کی غفلت کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں خشکی اور دریا میں سیر کراتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب کبھی تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو اور ان لوگوں کو باد موافق کی مدد سے لے کر چلی اور لوگ اس کی رفتار سے خوش ہوئے کہ یکایک کشتی پر ہوا کا ایک جھونکا پڑا اور آنا تھا کہ ہر طرف اس کی لہریں بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اس میں گھر گئے اور اب بچنا مشکل ہے، پھر اپنے عقیدے کو اسی کے واسطے اکٹھا کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو پھر ہم بڑے ضرور تیرے شکر گزار رہیں گے۔ یہاں پہ پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب پرسکون ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غفلت اختیار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا رابطہ اللہ سے کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکل پڑتی ہے تو وہ اپنی ساری توجہ کو اکٹھا کر کے، اپنی ساری انرجی کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے پروردگار سے صدقے دل سے دعا مانگتا ہے کہ پروردگار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے تو میں شکر گزار رہوں گا اور میں تیری عبادت میں پابند ہو جاؤں گا۔ اچھا، یہاں پر پروردگار عالم سے غفلت کا جو اظہار ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں آتی کہ وہ سزا کے طور پر ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بہت سی بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ اگلی 23 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر جب خدا نے انہیں نجات دی پھر وہ زمین پر قدم رکھتے ہی فوراً ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری جان پر ہے۔ دنیاوی چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے جو تمہاری طرف تم کو لوٹ کر ہی آنا ہے، تو اس وقت ہم تم کو جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے بتا دیں گے۔ تم یاد رکھنا کہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو، اور ایک دن تم نے میری طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پہ پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے جیسے ہی انسان اپنی مشکل سے نکلتا ہے اور زمین پر قدم رکھتے ہی پھر وہ اپنی غفلت میں دوبارہ الجھ جاتا ہے، اپنی غفلت کا دوبارہ شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو ان کو چھوڑ کر سرکشی کو اختیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر پروردگار عالم کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو بھی تم برا کرتے ہو، جو تم غلط کام کرتے ہو، اس کا وبال فقط تمہاری جان پر ہی ہوگا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے اور کوئی چیز تم کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ تمہیں اللہ کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے 5 منزلیں بتائی ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آزمائش انسان سے کیوں لیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی آزمائش کا نام لیتے ہیں تو انسان کے دماغ میں فوراً آ جاتا ہے کہ کوئی بیماری، کوئی کسی کی جان چلی جانا، یہ بڑی سخت آزمائشیں ہیں۔ آزمائش یہی نہیں ہے، چھوٹی سی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی وقت آپ کے لیے کوئی چیز بہت اہم ہے اور اس وقت وہ مل نہیں رہی، جیسے آپ کی کوئی چابیاں ہیں، آپ کے کوئی بہت ہی ضروری کاغذات ہیں، اگر آپ کو وقت پر وہ نہیں مل رہے ہوتے تو آپ اس وقت بہت ہی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ اپنے پروردگار سے جو دعا مانگتے ہیں بارے اللہ فوراً مل جائے، بس یہ ایک دفعہ یہ کام ہو جائے، تو وہ جو 2 لمحے ہوتے ہیں نا کہ جس پر آپ اپنے پروردگار کے لیے کوئی کفر کا جملہ اختیار نہیں کرتے، اپنے اللہ سے رابطہ 2 لمحے کے لیے ہی صحیح قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم پہلی منزل تو یہ ہے کہ کچھ لوگ امتحان کی وجہ سے جو غفلت سے نکل جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ اب جب آپ کا رابطہ اللہ سے سٹرونگ ہوتا ہے تو اس وقت سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ کب تک قائم رہے گا۔ جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں آپ اپنے اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور اصل میں وہ غفلت سے بیداری ہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، وہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ وہ کوئی آپ کو اجر و ثواب دینا چاہتا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی
कि जिस पर परवरदिगार आलम को आपको अजर व सवाब दे, लेकिन वो जो 2 लम्हे परेशानी के आपके ऊपर आते हैं और उस दौरान में आप अपने परवरदिगार की रजा पर राजी रहकर सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बेतहाशा अजर व सवाब अता करता है और बहुत से आपके ऐसे गुनाहों को बख्श देता है कि जो बहुत ही सख्त होते हैं। ये दूसरी मंजिल थी। तीसरी मंजिल पे परवरदिगार आलम क्या बताना चाह रहा है? तीसरे में ये है कि अल्लाह ताला आपके दर्जे को बुलंद करना चाहता है। जब भी कभी आप पर कोई परेशानी होती है, आजमाइश होती है, और जब भी आप अपनी उस आजमाइश से निकल जाते हैं, तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला आपके दर्जों को बुलंद कर देता है। वैसे भी मासूम फरमाते हैं कि मुसीबत 3 लोगों पे अलग अलग तरह से आती है। कैसे कि जालिम के लिए सजा होती है, मोमिन के लिए आजमाइश और औलिया के लिए उनका दर्जा बढ़ाती है। चौथी मंजिल ये है कि अल्लाह इंसान को समझाना चाहता है कि तुम अपना राब्ता चेक करो। जब भी कोई मुश्किल होती है, सबसे पहले हम अपने परवरदिगार आलम को याद करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे अल्लाह से राब्ता कितना मजबूत है। यहाँ पर हम आकर अपने आप को चेक करते हैं कि क्या हमने गलतियां की। अल्लाह ताला ने नमाज अदा करने का कहा था, क्या हमने नमाज अपने वक्त पर अदा की? क्या हमने रोजा रखा? क्या हमने गरीब का ख्याल रखा? क्या हमने छोटे बहन भाई का ख्याल रखा? क्या बड़ों की अदब की? क्या अपने बुजुर्गों का एहतराम किया? अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला के जितने भी बताए हुए अहकामात होते हैं, वो सब हमारे दिमाग में घूमना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये इसलिए भी मुसीबत आप पे डालता है ताकि आप अपने अल्लाह से अपने राब्ते को चेक करें कि आप उसके अहकामात के मुताबिक कितनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझने की बात, इसको मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि जब जंगे जमल का मौका आया तो एक तरफ जनाबे मौला हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे और दूसरी तरफ तलहा, जुबैर, उनके जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और जो उनकी ज़ौजा थी जनाब आयशा, वो मौजूद थी। अब लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात थी, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के इनको कैसे कहा जा सकता है कि ये गलत हों। लेकिन यहाँ पर मौला अली ने फरमाया कि देखो, गलत को देखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत तो वो गलत हो नहीं सकता। नहीं, इस बात को पहचानने की, इस अमर को समझने की जरूरत है कि कौन सही है और कौन गलत है। और अगर सही और गलत के बीच में तुमने मवाजना करना है तो पहले सही को समझो कि सही क्या है, दुरुस्त बात क्या है, और फिर दुरुस्त वालों को देखो, और फिर देखो कि गलत बातिल कौन है, बातिल क्या है, और फिर बातिल वालों को देखो। इस तरह से तुम्हारी जिंदगी को, चीजों को समझने में आसानी पैदा होगी। लोगों को उनकी शख्सियत से ना पहचानो बल्कि उनके अमल से पहचानो। मौला अली फरमाते हैं कि यहाँ पर इंसान के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हक और बातिल में सही तवाजुन कायम रखना। अब यहाँ पर परवरदिगार आलम यही तो समझाना चाह रहा है कि अल्लाह ताला जब इम्तिहान लेता है तो इसलिए कि हक वाले अलग हो जाए और बातिल वाले अलग हो जाए। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आया हो, ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनने का बहुत शुक्रिया।